شمیلہ میں آپ کے ساتھ ذرا شروع کر لوں کیونکہ یہ نہروں والا معاملہ بڑا سیریس ہو گیا ہے. میرے ایک شو میں رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں نے ان کو کہا کہ آپ کا تو اپنے جو حلیف ہیں وہ خود آپ کے خلاف موومنٹ چلانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سے پہلے ایک شو میں کہا تھا کہ ہمارا اور پی 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 کا اتحاد ایک مجبوری ہے، وہ بھی کہیں جا نہیں سکتے، ہم بھی کہیں نہیں جا سکتے. لیکن انہوں نے بڑا زبردست ایک ریزننگ دی. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی پولیٹیکل موو کی ہے کہ اس بیانیے کو قابو کر لیا ہے کہ وہ اس پہ بات کریں. جو نیشنلسٹ ہیں، چھوٹی پارٹیز ہیں، ابھی تک انہوں نے ماحول گرمایا ہوا تھا، تو پیپلز پارٹی ہیز ٹیکن اوور دا ایشو تاکہ یہ ٹکراؤ نہ ہو اور ہم ہی اس پہ بات کریں، ورنہ اس کی پولیٹیکل بہت زیادہ ڈیمیجنگ تھا گراؤنڈ پہ. ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں سمجھاؤں کہ پیپلز پارٹی ٹوپی پہنا رہی ہے اپنے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، کہ احتجاج لیڈ کر رہی ہے، بٹ ایز سچ نہیں کر رہی بیکاز اس نے ہی گورنمنٹ سے باتیں ختم کرنی ہیں، اور وہ صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایشو ہائی جیک ہو جائے. کتنے سیریس ہیں آپ لوگوں میں اور اس معاملے میں، اور کیا یہ ایک بریک اپ لائن ہو سکتی ہے اگر آپ کا پی ایم ایل این گورنمنٹ سے اس پہ سمجھوتا نہ ہوا، تو کیا یہ ایک پولیٹیکل ڈیوورس ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ شکریہ مالک صاحب. مجھے حیرانگی ہے کہ ایک سینئر سیاستدان رانا ثناءاللہ صاحب اتنی غیر سنجیدہ بات کر سکتے ہیں اتنے سنجیدہ معاملے کے اوپر. یہ ایک منصوبہ نہیں ہے مالک صاحب کہ نہریں بن رہی ہیں اور پانی کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. دریائے سندھ از دا لائف لائن فار سندھ. یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. دریائے سندھ نہ صرف سندھ کو پانی دیتا ہے بلکہ سندھ کے اندر جو ذریعہ معاش ہے، جو کاشت ہے، اس کو بھی پروان چڑھاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ دریائے سندھ کا پانی ڈائیورٹ کریں گے کسی ریگستان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، تو سندھ کا کیا ہوگا؟ سندھ تو بنجر ہو جائے گا. دس از آر لائف لائن. اور جب آپ اپنی لائف لائن کے لیے لڑتے ہیں تو آپ اس پہ سیاست نہیں کرتے. یہ کوئی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کسی اور سے کوئی سٹیک لینے کے لیے یہ وہ موومنٹ نہیں ہے. ہم نے کالا باغ ڈیم کے اوپر بھی موومنٹ چلائی تھی اور ہم نے وہ منصوبہ رکوایا تھا. یہ پیپلز پارٹی کی روایت ہے. پیپلز پارٹی جب تحریکیں چلاتی ہیں تو بڑی چیزیں رک بھی جاتی ہیں، بڑی قربانیاں بھی دی جاتی ہیں، اور ہم نے دی ہیں، ہمارے بڑوں نے دی ہیں. لیکن اس وقت جو یہ معاملہ، اور اگر آپ ابھی آج کل کی جو میٹ آفس کی آپ رپورٹ بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس بار 62% کم بارشیں ہوئی ہیں، اور میٹ آفس نے یہ اعلانیہ جاری کیا ہے کہ 3 صوبوں کے اندر قحط سالی ہو سکتی ہے، جس میں پنجاب بھی شامل ہے. اب اگر پنجاب یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا پانی ڈائیورٹ کر کے چولستان کی طرف لے کے جائیں گے، تو جب پنجاب کے پاس ہی پانی نہیں ہوگا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، تو کہاں سے پانی وہ ڈائیورٹ کرے گا؟ دریائے سندھ سے لے کے جائیں گے نا. چوری ہوگی. اور ہر سال یہی ہوتا رہا ہے کہ سندھ کو ہمیشہ پنجاب سے شکایت رہی ہے کہ سندھ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے. جو واٹر ایکارڈ کے تحت جو پانی ہمیں ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا ہے، اس سے بھی 25 سے 30% ہمیں کم ملتا ہے. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈرافٹ کی بھی کنڈیشن ہے. کبھی سیلاب آ جاتا ہے. 2022 میں اتنا سیلاب آیا کہ ہر چیز ڈوب گئی. اور پچھلے 10 سالوں سے 2001 سے 2022 تک تقریباً قحط سالی کی سچویشن تھی کہ سندھ میں تو مردے کو نہلانے کے لیے بھی پانی نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر ہم نے شروع دن سے اعتراض اٹھایا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جی یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر لے جائیں، سندھ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اپنا مقدمہ لڑے گا، آپ فیصلہ کر لیں. آج 13 مہینے ہو چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ میٹنگ نہیں بلاتے. آخر ایسی ان کی کیا مجبوری ہے؟ واٹ از اسٹاپنگ ہم کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پا رہے، اور وہاں پر آپ مقدمہ لے جائیں. ہم تو اپنا مقدمہ کھلے عام لڑ رہے ہیں، سڑکوں پہ بھی لڑ رہے ہیں، پارلیمان میں بھی لڑ رہے ہیں، کاؤنسل میں بھی لڑنا چاہتے ہیں. لیکن جو رکاوٹ آ رہی ہے، جو ریسٹرینٹ آ رہی ہے، وہ تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے. اس پہ بھی آپ سوال پوچھتے ہیں نا رانا ثناءاللہ صاحب سے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی جا رہی، جبکہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر 3 ماہ میں بلانی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں شمیلہ، 2 جولائی 2024 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو پریزائڈ اوور کیا تھا. اس میں سارا پروجیکٹ گرین انیشیٹو ڈسکس ہوا تھا. اس میں ساری یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، پلانز کہ پنجاب میں اس طرح لہریں نکلیں گی، جس کو انہوں نے اوکے کیا. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بلاول کی لائن اور ہے، پریزیڈنٹس اکوموڈیٹنگ لائن میں ہے، لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ دوسری لائن پہ ہیں.
تو کیا آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس پہ دو آراء ہیں, سپلٹ ہے؟ مالک صاحب دیر از نو سپلٹ. پریزیڈنٹ صاحب کا موقف آپ نے ان کی تقریر میں جو انہوں نے پارلیمان سے کیے اس میں بڑے واضح طور پہ سن لیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ وفاق کی علامت ہیں اور وہ کسی یونیلیٹرل ڈیسیشن کو انڈورس نہیں کر سکتے جو متنازع ہو. اٹ از ویری کلیئر, ہی از اسپوکن ٹو دا پارلیمنٹ. اور اس کے بعد تو میرے خیال ہے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہ جاتا. دیکھیے گرین انیشیٹو ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے, SIFC کے تحت کیا جا رہا ہے, ہرا بھرا. آپ بالکل کریں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ ریگستان کو آپ صحرا نہ بنائیں, وہاں پر کاشت نہ کریں, لیکن پانی تو ہو نا آپ کے پاس. پانی کہاں سے لائیں گے؟